اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ 2، قرآن کورس 2 ہم کریں، بیچ ہمارا 179۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ہم اپنے کورس کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم قرآن پارٹ کی ریویژن کریں گے، لیسن نمبر 1 سے لے کر 5 تک کمپلیٹ کورس کی وہ کریں گے۔ صفحات ہم نے 5 پڑھے اور 5 کے بعد ان کے اشارات کیا جی اے بی سی اور ڈی تک، یعنی کہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جی۔ آپ کو پتہ ہے سرٹیفکیشن جو ہے آپ کو الفلاح منظر ٹرسٹ اسلام آباد کی طرف سے دی جائے گی۔ تو QC2 میں کرنے والے ہوم ورک بک وغیرہ یہ آپ نے ہوم ورک کیے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ہوم ورک نہیں کیے تو کائنڈلی اس کو کر لیجیے گا، ابھی تک وہ اوپن ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیے وہ کر لیں، ورک بک اگر نہیں کسی نے کی تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں۔ فائنل کوئز سے پہلے آپ نے ورک بک ہمیں جمع کروانی ہے، فائنل کوئز سے پہلے تو یہ آپ نے اس کو دیکھ لیں، کمپلیٹ کریں، اور باقی آپ تلاوت کیجئے، اور جو کچھ نئے الفاظ جو سیکھ چکے ہیں آپ اس کو بھی اعادہ کیجئے، ریویژن کیجئے۔ اب آپ کو تھوڑا سا یہ بھی پتا ہے QC1 میں بھی آپ کو پتا تھا، ابھی بھی آپ کو پتا ہے QC2 آپ کر رہے ہیں، تو ہمیں مارکس کی جو ہے نا کس طریقے سے ہوگی وہ آپ کو میں ایک دفعہ ریوائز کر دوں، اس لیے کہ کچھ لوگ پھر ورک بک نہیں کر رہے تھے۔ جو آپ کو گوگل کوئز کا ہوم ورک بھجوائے گئے ہیں اس کی ویٹیج ہے 15%۔ کتنی؟ 100 میں سے 15 نمبر ہیں اس کے، یعنی کہ جتنے بھی وہ 60 55 جتنے بھی وہ ٹوٹل ہوں گے تو اس کی ہم ویٹیج نکالیں گے 15%، یعنی کہ ٹوٹل آ جائیں گے، ٹوٹل مارکس کو ہم اس پہ ڈیوائڈ کریں گے۔ فرض کریں ٹوٹل 500 ہے، یہاں پہ آپ نے 450 لیے ہیں تو اس کی ویٹیج ہوگی 15% میں سے، ٹھیک ہے جی، تقریباً۔ اچھا، اسی طرح ورک بک کے بھی 15 نمبر ہے۔ اگر آپ ورک بک نہیں کرتے تو اٹ مینس آپ نے کیا کیا ہے، اپنی سارے کے سارے ضائع کر دیے، 15 نمبر آپ نے ضائع کر دی۔ یہ 15 بونس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گئے۔ اس کے بھی آپ کو پتہ ہے تقریباً 20 ہم نے لیسن پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 لیسن، اس میں اے پارٹ اور بی پارٹ، یعنی کہ گرامر اور اس کے، یہ تقریباً آپ کے 40 لیسن بنتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کے 10 نمبر، یہ 400 نمبر کی آپ کی ورک بک ہوگی۔ تو اگر آپ نے ایک ہوم ورک چھوڑ دیا تو اٹ مینس آپ نے 10 نمبر لوز کیے، تو وہ جو ہے 390 اوور 400، اور یہ اس طریقے سے آپ کی ویٹیج بن جائے گی۔ اگر آپ سارے کے سارے کرتے ہیں تو 15 نمبر بونس کے نمبر ہوں گے۔ اور اس کی لاسٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں 12 ہے، 12/7 ورک بک جمع کروانے کی 24۔ اس کے لیٹ ورک بک نہیں لی جائے گی۔ اگر کوئی اس سے ایک دن لیٹ کرے گا تو 1 نمبر کٹ جائے گا، یعنی کہ اس کو 14 نمبر ملیں گے۔ اگر کوئی 2 دن لیٹ کرتا ہے تو اس کو 13، 3 دن لیٹ کرتا ہے تو 12، اس طرح 5 دن 10 دن، اس کے بعد آپ کی ورک بک نہیں لی جائے گی۔ تو اس چیز کا ذرا کائنڈلی خیال کریں۔ ابھی ہمارا پچھلے جو ویک گزرا ہے، بہرحال اس کو مجھے افسوس ہے کہ میں کلاس نہیں لے سکا، لیکن میری مجبوری تھی، میں ٹریولنگ میں تھا۔ تو حالانکہ وہ کوشش میری پوری تھی، لیکن بہرحال جس طرح وہ نہیں لے سکے، بہرحال ٹیچر کا آپ کو کیا ہوا تھا۔ تو یعنی کہ پچھلے ویک ہو چکا ہے، تو اس کے اندر اس وقت تک آپ نے ورک بک کمپلیٹ کر لینی چاہیے۔ تو ابھی یہ ویک ہے اور نیکسٹ آپ کو ایک ویک دیا جا رہا ہے۔ آج فرائیڈے، تو نیکسٹ فرائیڈے تک آپ اس کو کائنڈلی ورک بک کو جمع کروا دیجئے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ آپ کو مڈ کوئز آپ لوگ دے چکے ہیں، ہوم ورک اوپن ہے۔ اچھا، ہوم ورک کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو اوپن کرتے ہیں، اگر آپ نے سالو کیا گا تو وہ آ جائے گا، ویو سکور آ جائے گا۔ اگر آپ نے سالو نہیں کیا گا تو وہ اوپن ہو جائے گا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ مڈ کوئز یہ بند پڑا ہوا، اور یہ آپ کے لیے اس لیے بھی اوپن ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ نے کیا مسٹیکس کی ہوئی تھی تو اس کو دیکھ لیجیے۔ یہ بھی 12 تاریخ کو کمپلیٹ کلوز کر دیے جائیں گے۔ 13 کو آپ کا فائنل کوئز ہوگا، 13/7 کو آپ کا فائنل کوئز ہوگا، وہ خیر کل بتائیں گے اس کی تفصیلات ساری کی ساری۔ اب سب سے زیادہ مارکس جو ہم فائنل کوئز کرنے جا رہے ہیں اس کے 40 ہیں، دیکھیں 15 نمبر، یہ 15 یہ 30 ہو گئے، 30 یہ 60 60 اور یہ 100 نمبر بن جائیں گے۔
تو ذرا یہ QC1 میں بھی آپ کو پتہ ذرا اس چیز کا خیال رکھے گا۔ باقی اب آپ کو سرٹیفکیٹ کیسے ہوں گے وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس 90% سے ابو نمبر جو ہوں، اگر آپ کے 100 ہیں تب بھی، اگر 90 ہیں تب بھی آپ کو سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ملے گا۔ اگر آپ نے میرٹ کا سرٹیفکیٹ ہے تو 70 to 89 کے درمیان اگر آپ نمبر ہوں گے تو میرٹ کا سرٹیفکیٹ، آپ پھر پارٹیسپینٹ کا آپ کے اٹینڈنس وغیرہ جو ہوگی، اسی طرح کمپلیشن ہے، پارٹیسپیشن ہے۔ تو لوگ یہ جو چاہیں گے پارٹیسپیشن کا اور اٹینڈنس کا ان کو سرٹیفکیٹ وہ بتائیں گے تو ان کو ملے گا۔ ادروائز ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، آپ کا فائنل جن لوگوں نے مڈ کویز کیا ہوتا ہے نا، مڈ کویز، ان کے نام لکھ کر ان کے یعنی کہ مڈ سے پہلے اور مڈ کے بعد وہ نمبر لگا دیے جاتے ہیں۔ جو مڈ نہیں کرتے ظاہر ہے انہوں نے وہ سیریس نہیں ہوتے نا، تو اس چیز کا بھی ذرا خیال رکھیے گا۔ جو سرٹیفکیٹ آپ کمپلیٹ لینا چاہ رہے ہیں پارٹیسپیٹ وہ بتائیے گا۔ اچھا، آپ کو کوئی اندازہ ہے کسی کو کہ ہم نے کورس کب سٹارٹ ہوا تھا؟ ہمارا ایک کورس کب سٹارٹ ہوا تھا؟ کسی کو کوئی ڈیٹ یاد ہو؟ کوئی آئیڈیا؟ 9/5 کو ہوا تھا میرے خیال سے۔ 19 کو جی 9/5 کو جی دوسری سسٹر 9 کیا کو ہوا تھا، 9 کو، 9 ڈیٹ۔ 19 کو سر، مجھے لگتا ہے 19 کو تھا، میں ادھر نہیں تھی۔ جی 19 کون سا؟ نہیں، 9 کو ہوا تھا، 9 کو۔ 19 کون سا؟ اپریل کا، جی جی منتھ کون سا تھا، چوتھا یا پانچواں؟ اپریل 5واں مہینہ تھا سر، 9 ڈیٹ تھی۔ چلے سسٹر آپ ضد نہ کریں، آپ تو اگر دوسرے کوئی بتا رہے ہیں تو ان کی بھی سن لیں نا۔ آپ تو کہہ رہی 9 پکا ہی تھے۔ جی سسٹر، 19 اور اپریل جی 19 اپریل تھا سسٹر، آپ ایسے بھی ضد رہی ہیں کہ نہیں تھا۔ جی 19 اپریل تھا۔ یہ دیکھیں 19 اپریل کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ہم نے 2 کلاسز لی تھی، پھر اسی طرح آپ لوگوں نے کہا جی نہیں جی یہ 2 کلاسز لی ہیں، 2 دن ہونی چاہیے، خیر مڈ کے بعد میرا خیال ہے 2 کلاسز سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس کو اسکیجول کو لے کے چلتے رہے۔ اب یہ پچھلی جو کلاس ہوئی ہے وہ میں انتہائی معذرت، پہلے تو میرا پلان تھا کہ میں اس کو خود ہی کینسل کر دوں، یعنی کہ اس ویک کلاس لے لوں، لیکن اس ویک بھی تھوڑا سا چانسز سے مجھے کسی اور سٹی میں جانا تھا، لیکن وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا، تو اس لیے ریویژن کی کلاس میں خود لے رہا ہوں۔ ادروائز تو ریویژن کی کلاس آپ کو پتہ کوئی اور لے رہے ہوتے ہیں، جو لاسٹ کلاس سے میں کوشش کرتا دونوں کی دونوں کلاسیں لیتا ہوں۔ بہرحال جس طرح اللہ کو منظور تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کیجول کو لے کے ہم چلیں اور الحمدللہ کمپلیٹ بھی کر لیا۔ تو یہاں پہ 12 تاریخ لکھی ہوئی ہے فائنل کی نا، اس کی ریزن یہ تھی کہ فرائیڈے کو آپ کو کلاس ہوتی تھی، پہلے صرف فرائیڈے کو آپ کی کلاس چلتی رہی، تو اب فرائیڈے سیٹرڈے ہو رہی تھی، اس لیے آپ کو کل کیونکہ ہم اس میں 5 تاریخ کو ریویژن کمپلیٹ ہو جانی تھی، اب 5 کو اور 6 کو کمپلیٹ ہو گئی، تو یہاں پہ اب یہ کیا ہوگا 13 کو ہوگا۔ صرف اس کی ریزن یہ ہے کہ جی آپ کی 2 دن کلاسز ہیں، اگر 5 کو کمپلیٹ ہو جاتی تو 12 کو، ایک ویک ہم نے دینا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن وہ آپ کو شروع سے پتہ ہے، پہلے کورس یعنی آئیے نماز اور قرآن سمجھیں، اس میں ہم نے 50% قرآنی الفاظ سیکھے، یہ QC1 کہتے ہیں۔ QC کے بعد یہ کورس سٹارٹ کیا ہم نے QC2، یہ شروع ہوتا ہے ان 5 صفحات سے، یعنی کہ قرآن پاک کے پہلے 5 صفحات۔ ٹھیک ہے، QC1 کی طرح کل اس کے اندر بھی 20 اسباق ہیں، ہر صفحے سے متعلق 4 یعنی کہ ایک صفحہ اور اس کے آگے 4 اشارات، تو ہم نے 5 پیج پڑھے اور یہ 4 اشارات پڑھے، تو اس طریقے سے یہ ہماری 20 کلاسز بنی، اور 20 کلاسز کے اندر ہم نے اس کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا۔ قرآن پارٹ، قرآن جیت کے ابتدائی 5 صفحات کا عربی متن وغیرہ ترجمہ ہم نے دیکھا۔ گرامر پارٹ کے اندر کمزور حروف والے افعال جو قرآن کے تقریباً ہر سطح میں آتے ہیں۔ جی QC2 کے مقاصد آج آپ نے بتانے جی کیا واقعی ہم نے مقاصد کمپلیٹ کیے ہیں نہیں کیا؟ قرآن مجید کے پہلے 5 صفحات کی ہم نے بات کی تھی کہ ہم پہلے 5 کیا جی صفحات پڑھیں گے، الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ قرآن مجید کے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا، QC1 میں ہم نے کہا تھا جی 5 صفحات کو جانیں گے، یہاں پہ ہم نے بات کی ہے جی ہم 7 الفاظ کو جاننا شروع کیجیے۔ اب آپ خود سے پڑھنا شروع کیجیے، دیکھیے کہ واقعی آپ کو 7 الفاظ آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہے۔ اشاروں و فکریں کے ذریعے نئے الفاظ میں نے سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا۔ الحمدللہ ہم QC1 QC2 کی ذکر ہر اس کے اندر ہم اس کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے قرآن ہم اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں، اس کو لانا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔
قرآن کی ہر سطر کے اندر آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا. الحمدللہ کافی حد تک ہم نے کمزور افعال کو سیکھا. 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے ہم سیکھ چکے. تو اس کے اندر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی ہے. ثم الحمدللہ کہ دیکھیں ابھی ہم نے کورس سٹارٹ کیا اور الحمدللہ آج ہم فنش کی طرف جا رہے ہیں. عربی بول چال میں ہم نے کہے تھے جی سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے. جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف سیگے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے. ٹیچر اور طلباء کے آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول ایکٹیو بنا رہے گا. یہ جو آپ سے پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں، جو آپ سے سوال میں کر رہا ہوتا ہوں، جو آپ چیٹ باکس میں لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ تاکہ ایکٹیو رہیں. اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو تھوڑی سی آپ کو پتہ اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑی سی آپ کی توجہ حاصل کرنی ہوتی ہے. اگر کلاس فزیکل کلاس ہو اس میں تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اب آپ لوگ کس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب سردیوں کی بات کریں، رضائی کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد اس کو تھوڑا سا وہ ماحول بنانے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے یہ سوال ایڈ کیے جاتے ہیں. یہ آپ سے کنورسیشن کی جاتی ہے کہ ہینڈ ریز کریں، پھر اس کو ریوائز کریں. تو یہ تھوڑا سی کوشش ہی ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کے اندر ہم کافی حد تک کامیاب بھی رہتے ہیں. گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہے. جب آپ خود سے پریکٹس کریں گے، اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر یقیناً آپ کی دلچسپی نہیں بنے گی. تو جو جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے. مطلب ابھی آپ الحمدللہ QC2 آپ نے کر لیا، جب آپ 3 میں جائیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کا یہ جوش و جذبہ جو ہے نا یہ زیادہ ہونا چاہیے. جتنا آپ اس کو زیادہ رکھیں گے اتنا انشاءاللہ لرننگ، دلچسپی، یہ سارا کچھ برقرار رہے گا. اب اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جس میں نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہم کچھ پتہ ہے جی شروع کے اندر ہی جیسے ہم سورہ فاتحہ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی تھی. شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے سٹارٹ ہو جاتا ہے اہدنا الصراط، آگے ہدایت کی بات ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں کمپلیٹ مضمون کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. اشارات کیا جی ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ ذہن کے اندر لانا آسان ہوتا ہے. زنجیر کیا ہوتی ہے؟ گویا معنی کو پکڑ کے رکھتی ہے نا، ایک دوسرے کو اس سے رکھتی ہے. ان کی مدد سے کیا جی آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں. قرآن جیت کو یاد اگر کسی نے حفظ کرنا ہے تو وہ بھی اشارے بڑے زبردست کام آتے ہیں. بلکہ ہم تو کہتے ہیں جی QC1 2 یہ سٹارٹ کریں، اس کے بعد بچوں کو جس کو بھی حفظ کروائیں تو انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور نئی سچ یہ کہ جتنا قرآن پاک کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے. لیسن نمبر 17 میں ہم نے بات کی ہے QC1 کے اندر آپ نے تدبر کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، ہر آیت کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ آیت تو میرے لیے ہے، یہ چیز تو میرے لیے آئی ہے. تو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے اوپر اثرات بھی آئیں گے. کیا کہتے ہیں اس کو، بہت سے اثرات آتے ہیں اور چیزیں بہت زیادہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب تک آپ تدبر نہیں کرتے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، سوچتے نہیں ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا. تو فکروں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے. آیات کے مضمون کو یاد رکھنے میں مددگار ملتے ہیں. الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں. صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور معنی کو یاد رکھنا زیادہ مؤثر ہے، مفید ہے، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے. تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے. جب آپ کسی فکرے کو پڑھیں، نئی چیز کو پڑھیں تو اس فارمولے کو یاد رکھیے R5S-10 لاؤڈ. آر سے کیا جی آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے. اگر آپ کو کوئی ذہنی دباؤ ہے، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے تو آپ بے شک وہ نہ کیجیے. ٹھیک ہے، جب آپ نے ویڈیو سننی ہے بالکل ریلیکس ہو کر، جب آپ کے پاس ٹائم ہے تب آپ نے اپنا کوئز کرنا ہے بالکل ریلیکس ہو کر، کسی قسم کی جلدی نہ ہو، کوئی آپ کے ذہنی طور پر کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت آپ کیجئے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوتا ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ فارمولہ آپ نے کرنا ہے. پانچوں کے پانچ جو آپ کے حواس خمسہ ہے، 5 سینسز کو استعمال کیجیے. کون سا ہم بار بار توجہ دیتے ہیں، آپ نے سننا ہے، دیکھنا ہے، سونگنا ہے، چکھنا ہے، چھونا ہے، محسوس کرنا ہے. افعال کی حرکتوں کا اور اسماء کی شکلوں کا تصور کیجیے. اس کے بعد 10 سیکنڈ کم از کم اس کام کو کیجیے. لاؤڈ اپنی آواز کو بلند کیجیے. ٹھیک ہے، اگر آپ دھیمی اس میں رہیں گے تو پھر اس کا وہ نہیں ہوتا.
جی الحمدللہ جی. آگے بڑھتے ہیں جی. آگے کیا ہے جی؟ آگے ہم نے اس کی بات کی تھی 5 صفات کی. ہم نے 5 صفات الحمدللہ سٹارٹ کیے ہوئے اپنے ہاتھ پر. پہلے تقریباً 4 کے اندر متقین، کافرین، منافقین اور دعوت اسلام کی ہدایت کی بات ہے، اور 5ویں ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی. ٹھیک ہے جی. ان 5 صفات یعنی کہ کوارٹر جو پارا ہے، کوارٹر پارا، وہ ہم نے الحمدللہ گرامر کے ساتھ کمپلیٹ کیا. تو اس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس پہ کریں گے، ہاتھ پہ کریں گے. یہ پہلا پیج، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ 5 پیج، اور اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر 4 اشارات. یہ ساری بات ہو چکی ہے. اب آپ نے اس کو ریوائز آپ نے کرنا ہے. آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، کر چکے ہیں. اب جتنی بھی باتیں یہ میں نے کرنی تھی کل، اب آگے سے آپ نے ریویژن ساری آپ نے ہی کرنی ہے. مثلا یہ آیات ہے کہ جی پہلے 5 کے 5 صفحات ہینڈ ریز کیجیے اور اس کو پڑھیے. یا تو ایک ایک پیج کر لیتے ہیں، یا دیکھ لیں جس طرح آپ مناسب سمجھتے اس طریقے سے آپ اس کو ریوائز کیجیے. اور میں تو کہوں گا زیادہ سے زیادہ لوگ ریوائز کیجیے تاکہ اچھی آپ کی پریکٹس ہو جائے. اس ٹائم کو ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں گے. چلیں جی 4 ہینڈ ریز ہیں. سسٹر عظمیٰ پہلے تو آپ کروائیے نا، 5 کے 5 کروائیے. چلے 5واں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. جزاک اللہ. سسٹر حلیمہ پہلے 3 پیج کروا دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. جی برادر عنایت اگلے 2 پیجز کروا دیجیے. برادر عنایت. جی جی وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. جزاک اللہ. جی نبیل آذر سسٹر پہلے 3 پیج کروا دیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. جزاک اللہ. جی سسٹر مون کے نام سے جو ہے سسٹر 2 پیجز کروا دیجیے. جی سر السلام علیکم. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. جزاک اللہ. جی سسٹر رخسانہ پہلے 3 پیجز کروا دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف، دعا، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. جزاک اللہ. جی سسٹر عصمت نحید آپ بھی کروا دیں. جی ذرا میوٹ کر لیں سسٹر. جی وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. جزاک اللہ. جی سسٹر امبرین طاہرہ پہلے 3 پیجز شارٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. جی سسٹر نصرت یاسمین اگلے 2 پیجز کروا دیجیے. سسٹر نصرت یاسمین انمیوٹ کیجیے. جی وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس،
फुसलाना और तौबा। फैलाना ये और शार्ट तौबा। लिखे हुए थे ना, आप ये सामने शार्ट शार्ट कर देते, बाकी सिस्टर्स कर चुके थे। चले, जजाकल्ला जी। अब ये देखें, सूरह फातिहा को हमने स्टार्ट की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये किस तरह इशारे हैं? अल्लाह की तारीफ। क्यों जी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अल्लाह की तारीफ आ रही है। और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें देखें सारी अल्लाह की तारीफ। अब बात आ रही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब जब हिदायत की बात यहाँ से स्टार्ट हुई है तो क्या जी? हिदायत की दवा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने शुरू किया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ तक मैंने क्या जी? मुत्तकियों के लिए हिदायत। अब आगे क्या है जी? अल्लाज़ीना युमिनून, यहाँ पे क्या जी? मुत्तकियों की सिफात। अब आपको पता है कौन सी सिफात थी, वो पता होगा। चलें, इसको पहले दो सफ़ात है उसको देख लेते हैं। तावुज़ और सूरह फातिहा से हमने क्या अदा सीखी थी? ये 12 अदात हैं। कोई एक रिवाइज कर दे। कौन करेगा जी? पहला कौन है जी? ब्रदर अनायत आप ही कर दें। ब्रदर जी अनायत। जी जी। अ, अल्लाह की पनाह लीजिए। आदत नंबर 1, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बर कीजिए। दूसरों पर रहम कीजिए। आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए। हर काम से पहले इबादत की नीयत कीजिए। हर चीज़ में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए। हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए। बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। जज़ाकल्लाह जी। अब ये जो पहली आदत है ना, अल्लाह की पनाह, यानी कि सेफ्टी फर्स्ट, हमने इसके अंदर सेफ्टी फर्स्ट भी लेनी है। हर हालत में अपने आप को महसूस भी करना है जी हम अल्लाह की पनाह में आ चुके हैं। ठीक है, इस पे काफ़ी बड़ा बातचीत हो चुकी है। जी सिस्टर उज़मा शाहिद जी, ज़रा इसकी बता दें दुआ क्या थी जी? सिस्टर उज़मा शाहिद सुन रही है तो चलें, सिस्टर नबीला ज़रा आप कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश जी करूंगी, यानी कि अल्लाह से दुआ करूँ, जी जी। तौफीक दे अल्लाह ताला। हाँ जी, ये जो 12 अदात हैं, यही अल्लाह ताला हमें इसको अपनाने की तौफीक दे दे तो बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमसे दुआ करते रहे हमेशा। ठीक है जी। सिस्टर उज़मा मेरे ख्याल नहीं है। सिस्टर हलीमा रहमान नहीं जी। सर, मैं हूँ, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी। चले, आसान प्लान ऐसे कुछ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अजर आलमी। इंशाल्लाह मैं इन आदतों को याद करने की कोशिश करूंगा, जैसे हमेशा बिस्मिल्लाह कहूंगा या कहूंगी। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। अब देखिए सूरह बकरा की जो फजीलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो रोशन सूरतें, सूरह बकरा सूरह आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि एक दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगे जिस तरह दो बादल हों, यानी कि दो साहिबान हों। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान इस घर से भाग जाता है जहां पे सूरह बकरा पढ़ी जाती है जी। तो अब ये जो हमने पहला यानी कि सी इशारा है, इससे हमने क्या सबक लिए हुए हैं जी? हाँ जी, कौन पढ़ेगा जी इसको? सिस्टर मून। जी सर, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। कुरान में कोई शक नहीं, कुरान हिदायत की किताब है। मुत्तकियों के लिए हिदायत। बस यही है, ठीक है। ठीक है, 1C के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था। अब हाँ 1D जी। की बात करते हैं जी। आगे जो इससे जो हमने आगे पढ़ा था, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह, ये कौन करेगा जी रिवाइज? सिस्टर अम्बरीन ताहिरा, क्या दुआ है जी? सिस्टर अम्बरीन ताहिरा अनम्यूट कीजिए, आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ। सिस्टर अम्बरीन ताहिरा नहीं पढ़ना चाह रही। चले सिस्टर उज़मा आप पढ़ दीजिए। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। ऐ अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हदायत की, तकवा का, पाकदामनी और बेनियाजी का।
कुरान पर मेरा ईमान ज्यादा फरमा, मुझे हमेशा इस किताब को हदायत की गर्ज से पढ़ने की तौफीक दे। आमीन जी आमीन। इसको हम तफसीली तौर पे पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने जो टोटल कुरान पार्ट है ना, वो हमारे यानी कि जो कोर्स हमने किया उसके 20 सेशन या 20 क्लासेस थी, यानी कि 20 घंटे हमने को किए हुए ना। तो इसमें से अगर हम 10 घंटे बात करें ना, 10 घंटे हमने कुरान पार्ट को पढ़ा हुआ है और 10 घंटे हमने ग्रामर को पढ़ा हुआ है। अगर हम एक एक सबक को तर्जमा सारा कुछ करने लगे 10 घंटों को 1 घंटे में जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ज्यादा फोकस जो है ना उनकी दवा वगैरह पे, इसको थोड़ा सा हम बस रिवाइज करेंगे, थोड़े से इसको देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आया हुआ, थोड़ा सा तर्जुमा भी देखेंगे। तो ज्यादा यही कि दवा प्लान वगैरह क्या है इसके बारे में वो इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा वगैरह आप लोग काफी हद तक कर चुके होंगे। जी सिस्टर रुखसाना जी, प्लान क्या करेंगे इस बारे में? जी मेरी बहन सिस्टर रुखसाना शाहीन। मैं कुरान से हदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूंगी। मैं तकवा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बिल्कुल जी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक भी दे। जी आगे हैं जी मुत्तकी की सिफात से हमने क्या सबक लिए हुए हैं? सिस्टर इस्मत नाहिद, सिस्टर इस्मत नाहिद आप रिवाइज कर दें। नहीं करना चाह रही जी। सिस्टर मून के नाम से हैंड रेज है, वो कर लें। जी सर। जी मुत्तकीन की 5 सिफात हैं। वो गायब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कुरान मजीद पर और इससे पहले नाजिल करदा आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह जी। ये 5 सिफात वाले के जी हिदायत मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। अच्छा। देखो क्या, जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हम इससे देखते हैं जी दुआ क्या जी, मतलूबा दात को फ़रोग देने में मेरी मदद फरमा। और अब भी जलनी कौन पड़ेगा जी आगे इसके पर? जी सिस्टर नुसरत यास्मीन आप पढ़ लें। सोबिया लतीफ़ भी अच्छा। सिस्टर नुसरत यास्मीन। ए अल्लाह, मतलूबा आदात को फरोग देने में मेरी मदद फरमा। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ। दुआ, जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर सोबिया लतीफ़, क्या जी प्लान इसके बारे में इंशाल्लाह? सिस्टर सोबिया। इंशाल्लाह मैं हमेशा अल्लाह के रास्ते में वक्त सर्व करने का प्लान बनाऊंगी। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, अल्लाह के रास्ते में हमने क्या करना है? वक्त लगाना है। ये हमने QC 1 में पढ़ा हुआ था। अपना वक्त लगाएं, अपना पैसा लगाएं, अपनी सलाहियत लगाएं, जो कुछ आप कर सकते हैं उसको कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा पहला सफ़ा कंप्लीट हो गया। पहले सफ़े के चारों अशारात जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे सफ़े की जानब बढ़ते हैं। दूसरे सफ़े के अशारात, काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दूर के। ये इस पर तफसीली बात हुई है। देखें डिफरेंट कलर्स हैं, एक ये कलर है, एक ये है और एक ये है। डिफरेंट कलर्स के साथ इसको वो किया हुआ है। तो ये चारों हैं। तो आगे इसका देखते हैं हम असबाक। जी ब्रदर नायत, मैं ऊपर से अब एक एक लेता हूँ। ब्रदर नायत। जी, काफरीन को हदायत नहीं मिलेगी। दुनिया में सजा, उनके दिलों और कानों पर मोहर और उनकी आंखों पर पर्दा। आखिरत में सजा, बड़ा अजाब। जी बिल्कुल, ये इससे हमने असबाक लिए हुए ना। तो इससे हमने क्या करनी है? दुआ करनी है। दुआ के लिए जी सिस्टर रुखसाना शाहीन पढ़ेंगे आप? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र व अज़ाबिल कब्र। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफर से, फ़क्र फाका से और कब्र के आज़ाब से। जी बिल्कुल। अब इसकी कोई तशरीह तो हम पहले कर चुके हैं सारा। इन्नी का भी पता है आपको मतलब क्या? आऊज़ु, ये जो अपनी तरफ इशारा होता है। बी का जिस आऊज़ु बिल्लाह या बी का मिनल कुफ्र, बिल्कुल ठीक है। चलें जी आगे इससे जी प्लान जो है। जी सिस्टर असमत नाहिद आप बता दें। इंशाल्लाह मैं सच सुनूंगी और मुझे जो भी तकलीफ आए, तकलीफ दे, चाहे वो मेरे
मावन ही क्यों ना हो या किसी तकलीफ दे, चाहे वो मावन मेरे की माँ तरफ से हो की या तरफ से हो या मांगने मांगने वाले वाले की की जानिब। जानिब से हो। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर उज़मा, बी के क्या जी असबाब क्या हैं? मुनाफिकों का बर्ताव मोमनों ही की तरह होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज होता है। मुनाफिकीन की दुनिया में सजा, मर्ज में ज्यादती, आखिरत में सजा, दर्दनाक अजाब। जी दर्दनाक क्या जी अज़ाब है। जी सिस्टर हलीमा पढ़ेंगे इसको, सिस्टर हलीमा। ए अल्लाह मेरे ईमान में ज्यादती फरमा, नफाक से मेरी हिफाजत फरमा, शकूक और बुरी ख्वाहिशात से मेरी हिफाजत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर पढ़ी जाने वाली दुआ, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। आमीन आमीन जी आमीन। भाई इसको कोशिश कीजिए, दुआएं जितनी हैं याद करने की भी कोशिश कीजिए, बहरहाल अगर ना याद हो उसका तर्जुमा वगैरह कोशिश कीजिए उसको वो आ जाए। बहरहाल बड़ी आसान सी दुआएं होती हैं जी। इसके बाद कौन? हलीमा के बाद सिस्टर मून जी, प्लान क्या है जी? जी इंशाअल्लाह मैं अपने दिल को पाक करूंगी कुरान और हदीस के मुतालिया करके और अच्छे लोगों के साथ रहकर। जज़ाकल्लाह जी। अब नेक्स्ट सबक है जी, उसके असबाक हैं 2C के। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, सिस्टर नुज़रत यास्मीन जी। मुनाफिकीन साथ फैलाते हैं और खुद इस्लाह करने का दावा करते हैं। मुनाफिकीन बेवकूफ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। बिल्कुल जी। चलें जी आगे जी। सिस्टर अम्बरीन ताहिरा, सिस्टर अम्बरीन हैं जी, जी सर। दुआ। दुआ कर। ए अल्लाह मुझे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिकाकी वन निफाकी वस्सूइल अखलाक। ए अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह चाहती हूँ बदबख्ती, निफाक और बुरे अखलाक से। बुरे अखलाक से। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नबीला, प्लान क्या करने? इंशाल्लाह मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। जज़ाकल्लाह जी। जी अगला है जी सिस्टर ब्रदर अनायत, 2D के असबाक। मुनाफिकीन दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है और नुकसान उठाने वाले हैं हदायत याफ्ता नहीं। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर रुखसाना, ए अल्लाह मुझे निफाक से बचा और सच्चा मोमिन बना। लोगों के साथ खैरखाही का मामला करने में मेरी मदद फरमा। आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर असमत नाहिद, क्या प्लान बनाएंगे आप इंशाल्लाह इस दुआ को देखते हुए? इंशाल्लाह मैं हरगिज किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर उज़मा शाहिद, चलें आप पढ़ दें। तीसरे सफ़ा दो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा सफ़ा आ गया, उसके इशारात, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे सफ़े पे ये 4 इशारात आ गए हैं। इससे इसबाक जो हैं जी सिस्टर उज़मा। मिसाल आग और इससे निकलने वाली रोशनी। मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी रोशनी बसीरत को छीन लिया। गूंगा, बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं लौट सकता। बिल्कुल जी। जी सिस्टर हलीमा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्जुकना इत्तिबाअहु। ए अल्लाह हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। व अरिनल बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तिनाबह। और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आमीन जी। जी सिस्टर मून, हम क्या प्लान करेंगे इससे? सिस्टर मून जी इंशाल्लाह मैं हमेशा अपने कान, जुबान और आंखों की हक बात बोलने और देखने के लिए इस्तेमाल करूंगी। इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी।
جی سسٹر نزت اگلے کے 3B کے اسباق. منافقین کی دوسری مثال، اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج بجلی اور زبردست کڑک. منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہے، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. بے شک. جی سسٹر نبیلہ اظہر دعا. اے اللہ، چاہے کتنے ہی چیلنجز ہوں یا مشکلات ہوں، میں حال میں اسلام کی پیروی کرنے کی کوشش کروں گی. آمین. جی سسٹر امبرین طاہرہ. سسٹر امبرین طاہرہ انمیوٹ کیجئے. کیا پلان بنے گا جی؟ انشاءاللہ میں آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گی. چلے جزاک اللہ جی. اللہ ہم سب کو توفیق دے دیے سارے کام کرنے کے. جی آمین. سسٹر صوبیہ اسباق 3C کے اسباق قرآن کی دعوت کے. قرآن کی دعوت، تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر، شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ ہی کی طرف سے ہے. بے شک رزق، موت، یہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے پیچھے ہم بے بھاگتے ہیں، شک. کوشش کیجیے تو اس کے پیچھے نہ بھاگا کریں. چلیں جزاک اللہ جی. جی اور بھی لوگ ہینڈ ریز کریں اور بھی کوشش کریں. سسٹر مہرین کیا نہیں بڑی ایکٹیو ہوتی تھی QC1 میں. جی بردر وسیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چلے آگے جی بردر عنایت دعا جی. اے اللہ، مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما. آمین. آمین آمین جی. جی سسٹر نبیلہ اظہر کیا پلان ہے جی؟ سسٹر نبیلہ اظہر. انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات پر غور اور فکر کرنے پر صرف کروں گی اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گی تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. ہاں جی انشاءاللہ جی. جی سسٹر امبرین طاہرہ جی اسباق 3D کے اسباق. سسٹر امبرین طاہرہ جی سر. قرآن کا چیلنج. قرآن اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو. اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو. نبوت کا ثبوت، یہ بھی پڑھو سر. جی جی نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. عبدنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ جی. جی آگے اچھا کوئی نہیں ہینڈ ریز آگے. جی بردر عنایت. اے اللہ دعا کیا جی؟ اے اللہ، قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے. اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما. آمین آمین. جی. جی سسٹر رخسانہ کیا پلان ہے جی اس سے؟ سسٹر رخسانہ شاہین نہیں ہے. جی عصمت ناہید. جی انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گی جزاک اللہ. انشاءاللہ. جی 3 صفحات ہماری کمپلیٹ ہو گئے. چوتھا صفحہ جی چوتھا صفحہ ہے جی. چوتھے صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ٹھیک ہے جی. آپ اس طرح بھی اس طریقے سے بھی اشارے یاد رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. جو بھی صفحہ ہے اس کے اوپر اس طریقے سے بھی آپ اشارات کو کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو. اب میں یہ نہیں کہتا جی آپ یوں پکڑ کے یہ والے اشارے یوں کریں، لیکن کوشش کیجئے کہ اشارات
یہ ہمارا ہینڈ جو ہے نا یہ QC2 کے ہے، رائٹ. اس میں کیا جی، یہ پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. اب دوسرے پہ ہم جائیں گے تو ایسے آ جائیں گے. جب اب نیکسٹ QC3 میں جائیں گے یہاں پہ ہمارا آگے پیج آ جائے گا. 5 کمپلیٹ ہو گئے، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں اور یہ 10واں. ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں گے تو پھر آگے وہ 11واں جس طرح بھی میچ کرے گا. فی الحال آپ کو یہیں تک بتا رہا ہوں، اگلے میں اس طریقے سے ہوں گے. تو یہ آپ نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہوگی. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں. چلیں وہ تو نیکسٹ آئے گا تب ہی ہے، لیکن آپ اس کو کوشش کیجئے جیسے بھی اس طریقے سے یاد کر لیجیے یا ایسے بھی آج یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی آسان یاد رہ جاتے ہیں. جی اچھا جی، بردر نیت نے کیا، کس نے کیا تھا؟ افسانہ نہیں کر رہی تھی، اسمت آ گئی. سسٹر حلیمہ رحمان. ٹھیک ہے، پہلے کس کے وہ آ جائے گی میں چوتھے اشارے کے اسباق. وعید و بشارت. وعید انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی. بشارت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت. جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا. جی اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کس دن وہاں پہ ہوں گے. جی سسٹر عظمیٰ رہ گئی پیچھے. چلیں سسٹر اگر یہ پڑھ لیں تو. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسی بات اور عمل کا جو اس جنت سے قریب کر دے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیری آگ سے اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کرے. آمین جی، آمین. جی سسٹر مون کیا اس سے پلاننگ کریں گے جی انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گی. الحمدللہ جی، الحمدللہ. جی سسٹر نصرت یاسمین 4B کے انمیوٹ کر کے 4B کے مچھر کی مثال کے اسباق کو ریوائز کیجیے. جی مچھر کی مثال. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. جی آگے سسٹر امبرین طاہرہ دعا کیا جی سے. سسٹر امبرین طاہرہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجئے. آمین جی، آمین آمین. جزاک اللہ میری بہن. جی اس سے کیا جی انشاءاللہ پلاننگ کیا کریں گے ہم لوگ؟ سسٹر صوبیہ لطیف. انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گی. جی اس کے اندر مثالیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں چھوٹے سے مچھر کی مثال بیان کی ہوئی ہے، تو ان مثالوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے ساری مثالیں دے رہا ہوتا ہے نا. رس چلیں نہ دینی ہے، صرف دہی دینی، پھر وہ ہضم ہو جائے تو پھر جو کھاوے رات میں سے دودھ سے نہیں چاہیے. چلیں 4C کے اشارات، 4C کے اشارات سے اسباق. جی بردر عنایت. گمراہ کون؟ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جی کوشش کرنی ہے، یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کو توڑنے کی کوشش نہ کیجیے. جو لوگ ٹوٹے ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، بجائے یہ کہ ان کے اندر اور مزید وہ تو یوں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے، بلکہ اگر وہ آپ کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، اگر آپ کو دونوں طرف سے باتیں چل رہی ہیں تو ان کو کوشش کیجیے
نیوٹرلائز کر کے اچھے طریقے سے ان کو معاملات کو سالو کرنے، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہوتی ہے جی۔ اس سے بعد ہے سسٹر عصمت ناہید، سسٹر عصمت ناہید کیا دعا کریں گی؟ جی سسٹر عظما۔ اے اللہ، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیں دوبارہ پھر آ رہے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، دو بھائی ہوتے ہیں آپس میں، تھوڑی سی جگہ کے پیچھے مسئلے مسائل کھڑے کر کے جناب کہاں تک قتل و غارت ہو جاتی ہے، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ سے دعا ہمیشہ کیجیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ وہ کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جی سسٹر عظما شاہد، پلان کیا ہے جی؟ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا یا والی بنوں گی۔ ماشاءاللہ جی، آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ کافی وہ کرتی ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ سر۔ جی 4D۔ اچھا، اس کے بعد سسٹر حلیمہ۔ 4D کفر کیسے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا، مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو، ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ بالکل صحیح جی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم ذرا سا بھی سوچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں تھوڑا سا کچھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ چلیں جی، اس سے ہم دعا کیا کریں گے، سسٹر مون بتائیں گی۔ جی سر۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آمین جی، آمین۔ جی سسٹر نصرت یاسمین ان میوٹ کیجئے، پلان کیا بنائیں گی؟ سسٹر نصرت یاسمین ان میوٹ کرنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گی، انشاءاللہ جی، بالکل۔ اور جی 4 صفحات یہاں کمپلیٹ ہو گئے، اب 5ویں صفحے کی بات آ رہی ہے۔ یہ ہمارا 5واں صفحہ ہے۔ 5ویں صفحے پہ اشارات کیا جی؟ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ یہ ناموں کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اسماء کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، نام ہی ہے نا وہ بھی۔ تو کیا جی؟ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو اس سے اسباق کیا ہے جی؟ سسٹر نصرت کے بعد ہے صوبیہ لطیف۔ جی سسٹر امبرین طاہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5واں اشارہ ہے خلیفہ پر سوال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ زمین میں خون خرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین میں کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ نائب جو ہے، یا اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا رہا ہے، خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نائب نائب تو ہے، زمین نائب کا تو اللہ مطلب ہوتا ہے جی، چلیں جو اللہ ٹھیک کے ہے، احکامات کو نافذ کرے بعد میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ایک بات ہوتی ہے، نائب تو ایک اور ورڈ بھی ہوتا ہے نا، جیسے دیکھیں کوئی بندہ ہے، اس نے وہ مطلب کہ موجود ہے، کام کر رہا ہے سارا، جب وہ کہیں چلا جاتا ہے، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، جو کسی اسپیکر کے بعد وغیرہ، ذمہ دار بن جائے۔ ذمہ دار ہاں بن کر آئے۔ ہاں، اس کے بعد وہ ذمہ دار ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا یہ اسی میننگ میں آئے گا؟ یہ ایکچولی سی ڈی میں ہے نا، شاید اس میں یہ اس اس کی کے بات 2 ہوگی۔ ہوتے ہیں نا سر، جو اللہ کے احکامات کو بھی نافذ کرتا ہے اور جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خلیفہ کا یہی 2 معنی ہے۔
اچھا نہیں، یہ خلیفہ ہے یہاں اور پہ یہاں کیا؟ پہ ہم انسانوں کی بات بھی ہے، ہاں جی، ہم انسانوں کے لیے بھی نا کیا کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہوگا، لیکن یہاں پہ پتہ کہ نائب جو بھی لیا جا رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر ٹائم ہر وقت موجود رہیں گے نا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ یا جس طرح جو کوئی چھٹی پہ ہیں یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا کہ جی پیچھے سے کوئی سارا وہ مخلوق سنبھالیں گے یا کوئی ایسی بات ہوگی. نہیں، بس جی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھیلائیں گے پھر. کھلائیں گے بالکل. جی صوبیہ لطیف. اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، ہمیں زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق دے، ہمیں تیری حمد و تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے. آمین. جی آمین. سسٹر نبیلہ اظہر. سسٹر نبیلہ. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گی. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ جی. اب سسٹر صدف آئی ہیں جی. سسٹر رخسانہ شاہین بھی دوبارہ آ گئی ہیں. جی سسٹر صدف 5 اسماء کی تعلیم یا ناموں کی تعلیم، اس کا ذرا اسباق. سسٹر صدف بنت اسلام. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اسٹارٹ سے ہوں، میں دوسرے سیل فون سے تھی آن لائن، اب دوسرے سے. نہیں ہینڈ ریز ابھی ہوا ہے آپ کا، ویسے تو آپ مجھے پتہ ہیں کافی لوگ ہیں. جی جی میری بہن. وہ سر اس موبائل سے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا چلے اس کوئی لیے. بات نہیں. جی 5B اسما کی تعلیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. فرشتے سمجھ چکے تھے کہ انسانوں کے پاس علم ہوگا جس سے وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. جی جزاک اللہ جی. جی سسٹر رخسانہ دعا کیا کریں گے؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز اور ہر واقعہ کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. جزاک بالکل اللہ. ہر واقعے کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلے جی آمین جی. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور یہ ساری چیزیں یاد رکھنے میں مدد. جی بردر عثمان صابری جی، کیا پلان کریں گے انشاءاللہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. انشاءاللہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اسے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا. جزاک اللہ. پر یہ تواضع کیا ہوتی ہے؟ تواضع کیا اختیار کریں گے؟ تواضع عاجزی عاجزی. انکساری. ہاں جی بالکل. عاجزی. عاجزی عاجزی انکساری، بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ جی. بعض ورڈ ہم لوگ ایسے پڑھ لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا میننگس کیا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ بردر. جی 5C ہے جی سجدہ اور ابلیس. جی بردر عنایت. سجدہ 5C سجدہ اور ابلیس. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکرام کیا، فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر. کبر اور حسد شیطانی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہیں. گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ. جی بالکل. اچھا بردر جی، جو سجدہ ہے، سجدہ یہ کون سا سجدہ تھا؟ کس طرح کا سجدہ تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا. تعظیم کا سجدہ تھا. ہاں جی بالکل. یہ کیونکہ میں کلاس میں تھا نہیں اس لیے چیزیں کچھ میرے. سجدہ یہ تھا تعظیمی سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے سجدہ نہیں جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ آدم جو ہے نا سپر ہیں فرشتوں سے. جی جی بنتے صدف، سسٹر صدف. جی سر. اے اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے، مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ جی. جی سسٹر حلیمہ رحمان. پلان اس کا ہے انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی. اچھا جزاک اللہ جی. جی سسٹر مون 5D اس کے کیا ہیں جی؟
اسلانا اور توبہ۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربے کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے مت برباد کیجیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ بے شک، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جی اس سے ہم کیا کریں گے جی؟ دعا کیا کریں گے جی سسٹر رخسانہ؟ اے اللہ میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتی ہوں تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ آمین جی۔ جی انشاءاللہ چلیں آپ ہی پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گی تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ آمین جی، ٹھیک ہے جی۔ جی الحمدللہ۔ اب یہ جی پارہ 1 سورہ فاتحہ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، ساتھ ہے سورہ بقرہ۔ پہلے 5 صفحات ہم نے دیکھے، وہ انشاءاللہ QC 1 میں اور QC 2 میں نیکسٹ بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی پرواہ نہیں کی وہ ہوگا، اور نیکسٹ جو ہے اس میں تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 جو پیجز ہیں وہ بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تو آگے 3 پیجز ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، امام کعبہ کی تعمیر وغیرہ۔ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر پاؤ پارے کے 5 صفحات ہیں۔ تو ثم الحمدللہ ہم 5 جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ پہلا پاؤ کہہ لیں، پہلا پارہ کو اس کے کوارٹر کہہ لیں، وہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔ آج ہم نے تقریباً کوشش کیا کچھ نہ کچھ چیزیں کور کرنے کی۔ اگر ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ سارا ترجمہ لے کے چلتے تو ٹائم بہت شارٹ تھا۔ تو کل انشاءاللہ ہماری گرامر جو ہے، گرامر کے جتنے بھی ٹیبلز ہوں گے اس کو انشاءاللہ ریوائز کریں گے۔ تو یہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیے، آسان طریقے سے پڑھیے۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ اشارات، یہ اس طرح کچھ کوئی اشارہ دیا ہوگا، مثلا یہاں پہ یہ لکھا ہوگا، یہاں سے لے کے آدم السماء سے لے کے یہاں تک لکھا ہوگا وہاں پہ، تو اس کے متعلق ہوگا جی اس کا اشارہ کیا ہے۔ تو آپ نے لکھتے ہیں ناموں کی تعلیم ہوگا، یا کوئی فسلانہ توبہ ہوگا، کوئی اور پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ تو پھر اسی کے سبق کے اندر سے جو سوالات ہوں گے نا وہ تھوڑے سے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کوئی آیت یہاں سے لے کے کنتم صادقین میں کیا بتایا جا رہا ہے اور اس کے متعلق، تو لیکن 80% نا آپ کو اس کا اشارہ وہیں سے نظر آ جاتا ہے، اس کے سوالات سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آگے جو 1 2 سوالات اگر آپ غور سے کریں تو اس میں چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو واحد جمع آپ نے اچھی طرح کر لی ہیں، جو اسباق کے اندر واحد ہیں، اسماء ہیں، ٹھیک ہے، واحد جمع ہیں۔ اس کے شارٹ ٹیبلز ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں سے آ سکتے ہیں، اس کی کوشش کیجیے گا کہ ساتھ ساتھ اس کو آپ اچھے طریقے سے کر لیں۔ تو انشاءاللہ بہت ہی آسان ہوگا۔ کل اس کے متعلق ہم بتا دیں گے کہ جی کس طرح سوال ہوں گے، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ باقی الحمدللہ آپ لوگوں کی اچھی تیاری ہے، اچھی تیاری کیجیے، وقت بک پہ توجہ کیجیے، وقت بک کو کمپلیٹ کر کے ضرور بھیجیے گا، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے، ورنہ آپ کی کیا جی پرسنٹیج بہت ڈاؤن چلی جاتی ہے۔ اگر آپ ورک بک نہیں کرتے تو 85% میں سے آپ چلے جاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح گوگل کوئز میں سے کچھ نہ کچھ نمبر کاٹ رہے ہوتے ہیں، فائنل کے دیکھیے 40 نمبر ہے، کوشش کی تھی اس پہ زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کی، ابھی بھی 1 ویک پڑا ہوگا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک کوشش کروں گا میں سنڈے والے دن اس کا آپ سیمپل کوئز بھجوا دوں۔ سیمپل کوئز آپ 1 دفعہ کریں، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، 4، جتنی دفعہ آپ کریں گے انشاءاللہ اس کی آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی، اور بڑی تسلی کے ساتھ اس کی تیاری کیجیے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو میری پوری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ میں نے جہاں تک پتہ نہیں اس میں کتنا میں سکسیس ہوا ہوں، کتنا کامیاب ہوا ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس کی گرامر کی ریویژن کریں گے، تو اس کے بعد آپ کا نیکسٹ سیچرڈے کو ہی کوئز ہوگا شام کے ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بتا دے، ورنہ ہم فرائیڈے کو کر لیں گے۔ تو یہاں پہ اس کو فنش کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، ہلانے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔